ضرور ذہن میں رکھا جائے، یہ دین ہمارا بیس کیمپ ہے۔ اگر آج ہم وہ لوگ تیار نہیں کریں گے جو حلال حرام کا فرق کرنے کے لیے فتویٰ دیں، تو کل اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے عالم دین نہیں نکلیں گے۔ جب رات گزرنا مشکل ہو، جب ہفتہ گزرنا مشکل ہو، جب گھنٹہ گزرنا مشکل ہو، اور تم آ کے کہو آج سے 2 صدیاں بعد کہ دنیا کے لوگ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اینٹ اٹھانے سے مفتی نہیں نکلیں گے۔ آج پڑھیں گے تو مفتی بنیں گے، آج پڑھیں گے تو اگلی نسلوں تک علم جائے گا۔ اس واسطے اس گھوڑے کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظام کی طرف، علم دین، اس کے تعلم کی طرف اور علوم دنیا کی جو ضرورت ہے اس کی طرف پوری توجہ کی ضرورت کریں، پوری توجہ کریں اور اپنی نسلوں کو متوجہ کریں۔ اور جو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، پراپوگنڈے ہیں مدارس کے خلاف، ابھی یہ پرویز رشید یہ چند دن پہلے مدارس دنیا کے بارے میں جو عرضہ سرائی کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی۔ یہ مدرسہ، یہ دین کا قلعہ علامہ اقبال سے کہا تھا احمد شجاع نے، پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے جنرل سیکرٹری تھے، اور اپنی کتاب خون بہا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پاک پتن شریف میں جا کے دیکھا ایک مدرسہ ہے، ٹوٹی پھوٹی صفحے ہیں، چھوٹے چھوٹے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ مدرسہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے مدرسہ بند کر دیا، میں نے سکول بنا لیا۔ حالانکہ اس زمانے میں سکول کوئی دور دور ملتا تھا اور ضرورت بھی تھی سکولوں کی، لیکن مدرسہ بند کرنا، سکول بنانا، یہ تو کوئی کام نہیں تھا۔ بہرحال احمد شجاع کہتے ہیں میں نے مدرسہ بند کیا، سکول چلایا، ایک انڈیا، ایڈوانس انڈیا میرے پیش نظر تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ احمد شجاع کہتے ہیں جب میں نے وہ سکول چلایا اور پھر میں پاک پتن شریف سے کسی دوسری جگہ سیٹل ہو گیا، تو پاک پتن شریف والوں نے وہ سکول بند کر کے پھر مدرسہ شروع کر لیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری ساری محنت پہ ان لوگوں نے پانی پھیر دیا۔ احمد شجاع کہتے ہیں میں اپنی شکایت لے کے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس لاہور میں آیا، میں نے اپنی داستان شروع کی، میں بولتا جا رہا تھا، اقبال ٹھنڈی آہیں لے رہے تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری داستان اقبال کے کلیجے سے پار ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے بات ختم کی اقبال نے آنکھ کھولی، مجھے دیکھا تو کہا احمد شجاع جب میں بھی جوان ہوتا تھا تمہاری طرح اس وقت میرا بھی یہی جذبہ تھا، مگر رب کی قسم ہے جب سے میں یورپ سے ہو آیا ہوں، یورپ کی نالیوں میں زنا کے بچے چیختے میں دیکھ آیا ہوں، اس وقت سے احمد شجاع اس ترقی سے میں نے توبہ کر لی ہے جس کو تم ترقی کہہ رہے ہو۔ احمد شجاع اگر تم چاہتے ہو کہ جیسے آج اندلس کی سرزمین پر الحمرا کے سوا اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں بچا، ایسے ہی بر صغیر میں بھی دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلام کا کوئی نشان نہ بچے، تو پھر ٹھیک ہے مدرسہ بند کر دو، سکول چلا لو، اور اگر تمہیں یہ ضرورت ہے کہ اسلام ہر گھر میں ہو، ہر شہر میں ہو، ہر گلی میں ہو، تو اقبال نے کہا یاد رکھ احمد شجاع ہر گلی میں اسلام دکھانا یہ سکول کے بابو کا کام نہیں، یہ مدرسہ کا مولوی ہی کر سکتا ہے۔ اس مقام پر یہ جو میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اس میں ایک حدیث شریف بطور خاص خواتین کے لیے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد اس کو ذکر کیا، اور پاک محبوب علیہ السلام کا ارشاد لکھا، باب ہے باب هل یجعل للنساء یوم علیحدہ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے تعلیم کا کوئی ایک معین دن علیحدہ رکھا جائے؟ یہ امام بخاری کا انداز ہے، سوال کر کے جواب حدیث سے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم کے لحاظ سے کیا ان کا بھی کوئی دن نکالا جائے، ان کی بھی کلاس ہو پردے میں، کیا ایسا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد امام بخاری حدیث لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگی غلبنا
علیک الرجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ کے حصول کے لحاظ سے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لحاظ سے، آپ کی میٹھی باتیں سننے کے لحاظ سے، آپ سے پڑھنے کے لحاظ سے یہ مرد ہم پہ غالب آ گئے ہیں، یہ زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں، ہماری تو باری نہیں آتی۔ اب دیکھو، ایک ہے آج کی حواس اور حیا باختہ عورتوں کا احتجاج اور جھگڑا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں نے ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں۔ کیا حق غصب کر لیا ہے؟ کہتی ہیں یہ پردے کے بغیر ننگے چہرے نکلتے، ہمیں پردے کی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ زمانہ کیا تھا؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین پڑھنا تو ہمارا بھی حق ہے، تو یہ ہم پہ غالب آ گئے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہماری باری نہیں آتی۔ تو ایک خاتون کو اپنا ترجمان بنا کے بھیجا، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجعل لنا یوما من نفسک، ایک دن ہفتے میں ہمیں بھی دے دو۔ عورتوں کا تقاضا تھا، ایک دن ہفتے میں ہمیں بھی دے دو۔ فوعدہن یوما، سرکار نے وعدہ کر لیا، ہاں ایک دن ہفتے میں تمہاری کلاس ہوگی، ایک دن تمہیں دیا جائے گا۔ اور اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ جا کر انہیں تبلیغ کی، باز کیا، خطاب کیا۔ تو اس سے آگے وہ تفصیل سے ہے احادیث کا مضمون، میں اختصار کر رہا ہوں۔ بہرحال تعلیم کے مرحلے کے لحاظ سے، مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے مجموعی طور پر ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے الفاظ سنیے، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح دین کو پڑھا اور پھر آگے پھیلایا۔ امام بخاری باب و تعلیم الفرائض کے اندر ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے حدیث نمبر 6724 ذکر کی، اس سے پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہوئے امام بخاری کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا تعلموا قبل الظانین، یعنی الذین یتکلمون بالظن، کہ عقبہ بن عامر کہہ رہے تھے اے نسل نو، پڑھ جاؤ پہلے اس کے کہ بد عقیدہ لوگ غالب آ جائیں۔ تعلموا قبل الظانین، پڑھ جاؤ قبل اس کے کہ وہ جہل لوگ جنہیں آتا کچھ نہیں، اور تقاضا یہ ہوگا کہ جو ہم کہیں وہ معتبر ہو، ہمارا کہا مانا جائے۔ تو امت کے بیٹوں کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں کہ پڑھتے وقت سست نہ رہو، جلدی پڑھو، دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، کیونکہ جو مخالف طاقت ہے، جہالت کی فوج ہے، وہ غالب آنے والی ہے، وہ دن رات بڑھ رہی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ ہر طرف جہالت کے پنجے گاڑ لیں، قبل اس کے کہ ہر طرف لوگ شک کے مریض ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہر طرف لوگ وہم زدہ ہو جائیں اور وہم کے پجاری ہو جائیں اور وہم کے مریض ہو جائیں۔ جلدی کرو، نکلو گھروں سے، پڑھو، چونکہ آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ اور جو شخص نکلا ہو گھر سے، پیچھے کوئی بلک رہا ہو کہ میں اس کو پانی پلاؤں، جلدی پانی لاؤں، یہ مر جائے گا، اور پانی بھرنے آئے اور پھر گھڑا دھر کے سائیڈ پہ بیٹھ جائے، تو کتنا بے وقوف ہوگا، کتنا احمق ہوگا، کتنا پاگل ہوگا۔ آیا تھا قریب المرگ کے لیے پانی لینے کے لیے اور گھڑا رکھا ہے اور پانی بھرنے کی خبر ہی نہیں ہے، تو تم علماء طلباء جو گھروں سے نکلتے ہیں وہ پچھلوں کی تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر کہہ رہے ہیں کہ جب آ جاؤ مرکز علم میں تو پھر سستی نہ کرو، پھر غفلت نہ کرو، پھر گھڑے سائیڈ پہ رکھ کے باتوں میں فون سننے میں مصروف نہ ہو جاؤ، بلکہ یوں دیکھو کہ وہ جاں بلب ہے مریض اور تمہاری نسخے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تم معجون لے کے پہنچو گے اور اسے صحت ملے گی۔ اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نسل نو کو قیامت تک کے لیے متوجہ کیا
کہ دین پڑھنا بھی ہے اور پھر پڑھنا اس انداز میں ہے کہ اس میں ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اس میں بہت تیزی کے ساتھ تم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے الفاظ سنیے اور ان کا فرمان سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے پڑھ جاؤ قبل اس کے کہ تم سردار بنو، پڑھو پہلے، سردار بعد میں بنو، جلدی کرو، وقت آئے گا ذمہ داریوں کے بوجھ تمہارے کندھوں پہ آ جائیں گے، اور جب تمہیں قوم حضرت جی کہہ رہی ہوگی، جب قوم نے تمہیں لیڈر بنا لیا ہوگا، پھر تمہیں شرم آئے گی کہ میں مسئلہ کسی سے کیسے پوچھوں، خود پڑھا ہوا نہیں ہوگا، کسی سے پوچھنے پہ رکاوٹ سرداری بن جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت کے بیٹوں کو، حالانکہ ابھی تو دور صحابہ تھا، کہہ رہے تھے پڑھو قبل اس کے تمہیں سردار بنا لیا جائے، تو سرداری کا زمانہ آ جائے گا، اور جہالت سے اگر سرداری کرو گے تو پھر غداری ہو جائے گی، پھر دین خراب ہو جائے گا، کہ پھر سرداری طالب علم نہیں بننے دے گی، سرداری چاہے گی کہ اب تم عاجزی نہ کرو، تم کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے نہ بیٹھو، تم کسی سے سوال نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا پہلے پڑھو، جلدی پڑھو، اور پھر یہ بھی مقصد کچھ شارحین نے لکھا کہ مطلب یہ بنتا ہے سرداری چھوڑو، پڑھو پہلے، سردار بننے کی بڑی تمہیں جلدی ہے، پڑھ تو لو۔ یہ مطلب تھا کہ تم اس کے امیدوار نہ بنو، تم اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ رہو۔ اور یہ دیکھتے ہیں ہم، حالات ہمارے سامنے ہیں، اہل سنت میں جو قحط آیا ہے، اہل سنت میں جو زوال آیا ہے، ایک صدی پہلے اہل سنت کے ہرے بھرے گلشن دیکھو، ایک صدی پہلے اہل سنت کے چلتے چشمے دیکھو، ایک صدی پہلے اہل سنت کی بہتی نہریں دیکھو، ایک صدی پہلے اہل سنت کے موج زن سمندر دیکھو، اور پھر انحطاط کی صورتحال بھی دیکھو، کتنے خانقاہیں، کتنے مدارس، کتنے مراکز، جیسے رنگ پہلے تھا آج تمہاری کئی ایسے مقامات ہیں کہ آنکھیں ترس گئی ہیں کہ وہاں بھی کوئی منظر نظر آئے، وہاں بھی کوئی ختم بخاری ہو، وہاں بھی علم کا چرچا ہو، کہ کیسے ہوا یہ سیادت سے پہلے جب فقاہت ختم ہو گئی تو پھر وہ بے برکتی آ گئی، اندھیرے چھا گئے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، پڑھو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا لیا جائے۔ اور خصوصی طور پر یہاں آپ نے ان امور کی طرف متوجہ کیا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی لکھا گیا جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سیادت سے مراد شادی ہے، فَإِنَّهُ إِذَا تُزُوِّجَ صَارَ سَيِّدَ أَهْلِهِ، کہ عمر کہتے ہیں شادی سے پہلے پہلے پڑھ جاؤ کہ پھر تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور اگرچہ یہ قول لکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جو ایک غلط خیال آ سکتا تھا اس کا رد کرنے کے لیے بھی آگے پورا اپنی طرف سے تسلسل برقرار رکھا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جب ذکر کیا تو فوراً سمجھا کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ سمجھے کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی، اب تو میں سردار بن گیا، اب تو امام خطیب ہو گیا، اب تو میں پیر طریقت بن گیا، اب تو لوگوں کا قائد بن گیا، اب میں کیسے پڑھوں؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے پہلے پڑھو، تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ سردار بننے کے بعد نہ پڑھو۔ تو امام بخاری نے کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بننے سے پہلے پڑھو، اور اگر پڑھ نہیں سکے تو پھر بعد میں بھی پڑھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فوراً خالی جگہ پر کر دی، کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبار سنہم، کہتے ہیں مثالیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تو بڑی بڑھاپے کی عمر میں بھی دین پڑھ کے دکھا دیا ہے۔ دیکھو یہ امام بخاری کی تعلیمات کا مقالہ، یہ مولانا ممتاز صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بوڑھے بابا جی، اٹھ کے کھڑے ہو ایک مرتبہ تاکہ سارے دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارے ہاں باقاعدہ پڑھتے ہیں، یہ سب کو چہرہ دکھاؤ،
تو امام بخاری نے یہ کہا کہ بعد اس کے بھی کہ تم بڑھاپے میں چلے جاؤ، بڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بھی پڑھو۔ یہ ادھر حکیم عبدالستار شافی بیٹھے ہیں کہ جو مستقل حکیم ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ جلالیہ سے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے دورہ حدیث تک پہنچے۔ امتحانات کے لحاظ سے بھی امتحان اب عالمیہ سال اول کا ڈھیر سارے امتحان بھی مکمل کر لیے، تو پتہ چلا امام بخاری نے جو تحریک شروع کی مٹی نہیں، رکی نہیں، اور جاری ہے۔ اور اس میں یہ بھی جو ائمہ کے ہمارے لیے حکمتیں ہیں کہ علم پھیلاؤ قبل اس کے کہ جہالت قبضہ کر جائے، تو ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے بد عقیدگی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ رب کے فضل نے کھینچ کے باہر نکال دیے ہیں۔ یہ ابو بکر نیلمی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوں، یہ سابق غیر مقلد وہابی ابو بکر ہے، اور اب ابو بکر جلالی بن چکا ہے، تو دورہ حدیث مکمل کیا۔ یہ خود تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پہلے اس مسلک سے وابستگی تھی اور پڑھا تھا باقاعدہ ان کے مدرسہ میں اول سے آخر تک، دورہ حدیث پہلے وہاں کیا ہوا تھا۔ اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تجلی ہے کہ آج یہ مرکز صراط مستقیم میں یہ امامہ باندھے ہوئے اہل سنت کا نور لیے ہوئے موجود ہے۔ تو ہم کسی بانج علمی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے، ہم فنکشنل روحانی زندہ تحریک والے ہیں۔ اس نے 2 نہیں 4 نہیں درجنوں نہیں، رب کے فضل سے سینکڑوں اور عوام میں سے ہزاروں تیار کیے ہیں جو گمراہی سے نکال کے صراط مستقیم پہ لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ اور یہاں اتفاق سے سامنے مولانا اکبر حیات بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی اٹھ کے کھڑے ہوں۔ یہ مولانا اکبر حیات میاں والی سے جو آئے ہیں، یہ تحریک صراط مستقیم کے فیض کی جاگتی دلیل ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے مدرس تھے، اور بندہ ناچیز کا وہ رسالہ کل انما انا بشر مثلکم پڑھا تو اہل سنت کا مسلک قبول کر لیا، اور اب صرف اہل سنت کے خطیب ہی نہیں، یعنی مماتیوں کے خلاف کئی دنوں سے مناظرہ کر رہے ہیں، فون پہ ان کا میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ اب ان کا نام ہے علامہ اکبر حیات جلالی، اور یہ مسلسل میاں والی میں حق کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک نظریہ پیش کیا ہے، اس کا پریکٹیکل بھی تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اتفاق سے میری ادھر توجہ ہوئی تو یہ ساری چیزیں مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں، اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بانج نظریہ لے کے چلنے والے نہیں ہیں، ہمیں رب نے وہ نظریہ دیا ہے کہ جس کا نور ہمیں ہر گلی میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فارغ التحصیل ہونے کے بعد علماء نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے کچھ الفاظ اور ان کی وضاحت مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے اور اکابر ائمہ کے لحاظ سے، چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آج کا مقالہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، مختصر مقالہ سمیٹ رہا ہوں۔ یہ صرف بخاری شریف کے لحاظ سے جو ہمارے پاس اس موضوع کے حوالہ جات ہیں ان میں سے ایک سمری تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عالم فارغ التحصیل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے اپنے علم کو محفوظ رکھے، کتابوں سے علیق سلیق رکھے، اور ان سے مطالعہ ان کا برقرار رکھے، ورنہ جب دیکھو گے تو لفٹ نہیں کرائیں گی، وہ پتا چلے گا پتہ نہیں کبھی دوستی ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ تو اپنا مطالعہ برقرار رکھنا ہے، اور میں کلاس میں بھی کہتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے علم برائے تقریر، ایک ہوتا ہے علم برائے تصنیف، کہ میں پڑھوں کہ تقریر اچھی کروں، پڑھوں کہ کتاب اچھی لکھوں، پڑھوں کہ مضمون اچھا لکھوں، اگرچہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر ہمارا موقف یہ ہے علم برائے عمل، کہ میں پڑھوں تو اپنی زندگی سنواروں، اپنا عمل ٹھیک کروں کہ کہاں مجھ میں غلطی ہے، کہاں مجھ میں کمی ہے، کہاں میں اندھیروں میں ہوں،
اپنی اصلاح کے لیے خود جو پڑھا ہے اسے اپنے اوپر لاگو کرنا کہ میں کیا اس کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ علم پر عمل جو ہے یہ علم کے دوام کا بھی ذریعہ ہے اور علم کے لحاظ سے بندے کی معراج بھی ہے اور یہ پہلا فریضہ بھی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے جو قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذو علم ہیں. کیا ہیں؟ سارے علماء بیٹھے ہو کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے ذو علم. دونوں کا معنی ایک ہے. عالم بھی ہے علم والا, ذو علم بھی ہے علم والا. تو امام بخاری یہ بتاتے ہیں کسے عالم کہو, کون ہے عالم. آج تو یہ ہے نا کہ لقب مفت میں ملتے ہیں اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کتنا ذہین اور اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہی کیوں نہ ہو, یعنی علم میں کوئی شک نہیں اس کے, قرآن یاد ہے, حدیث یاد ہے, فقہ یاد ہے, ماہر بڑا ہے, لیکن عمل نہیں کرتا اس پہ. تو امام بخاری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا اسے عالم نہ کہو, وہ جاہل ہے. انہو لذو علم, اس کی شرح میں عامل بما علم کہتے ہیں قال قتادہ. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے, عالم کون ہوتا ہے, کہ عامل بما علم, عالم وہ ہوتا ہے جو پڑھے ہوئے پہ عمل کرے, اور جو پڑھے ہوئے پہ عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہوتا. یہ امام بخاری کا تعلیمی نظریہ ہے, امام بخاری کا تعلیمی فتویٰ ہے, امام بخاری کا یہ فیصلہ ہے, اور فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا, حضرت قتادہ سے کروا رہے ہیں. تو اس واسطے جو ہمارے عزیز فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, جو پہلے ہو چکے ہیں اور جو پیچھے پڑھ رہے ہیں, سب کے لیے یہ ضروری ہے. علم برائے تقریر بھی ہوتا ہے, علم برائے تصریف بھی ہوتا ہے, اور وہ بھی اچھے مقصد کے لیے ان کی فضیلتیں ہیں, لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ علم برائے عمل, کہ اپنا عمل صحیح کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ہمیں علم کی طرف متوجہ ہونا ہے, اور پھر اپنی اصلاح کر کے قوم کی اصلاح کرنا یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے. حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے, خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام, تم نے اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. اس لیے عمل کرنا ہے, اور عمل کے ساتھ اگلا کام کیا ہے, تحریک پیش کرنی ہے, جاہلوں کو عالم بنانے کی, فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا لہرانے کی, بد کرداروں کو نیکوکار بنانے کی تحریک جاری کرنی ہے. وہ علم والا جو ساری زندگی اکیلا ہی رہے, اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا. جو پڑھ کے گیا اپنے شہر میں کٹیا میں اکیلا ہی بیٹھا رہا, جس کے ساتھ 10, 20, 100, 1000, لاکھ اکٹھے نہیں ہوئے, اس نے علم کی زکات نہیں دی, اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا. قرآن کہتا ہے عالم ہو تو کیسا ہو, قرآن کہتا ہے عالم وہ ہے جو امت ہو. توجہ کرنا, عالم کیا ہے, بولو تو صحیح. عالم وہ ہے جو, عالم وہ ہے جو, بولو, عالم وہ ہے جو امت ہو. امت ہو کا کیا مطلب ہے, اپنی ذات میں انجمن ہو, اکیلا ہی پورا جہان ہو, اکیلا ہی جماعت ہو. مطلب کیا, یہ نہیں کہ وہ اکیلا, ویسے تو جزئی حقیقی اور کلی میں فرق ہی بڑا ہوتا ہے, تو ایک بندہ جماعت کیسے ہو سکتا ہے. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ حل کیا. قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. اللہ فرماتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے, فرمایا ابراہیم اکیلے ہی امت تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, سارے بولو ابراہیم علیہ السلام اکیلے. ان ابراہیم کان امتن قانتا, ابراہیم علیہ السلام تھے اکیلے, مگر اکیلے ہو کے بھی امت تھے. ابراہیم امت تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بے شک
ابراہیم ایک امام تھا، یعنی امت کا معنی امام سے کیا، امام سے کیا تو مطلب کیا ہے کہ عالم امت ہو، عالم امام ہو۔ کیسے کہ یہ نہیں کہ پڑھ کے گیا ہے، سال کے بعد بھی اکیلے ہی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ملا، 2 سال کے بعد بھی اکیلے ہی بیٹھا ہے اور 4 بندے بھی ساتھ نہیں سے کر سکا، اور 5 سال کے بعد بھی اکیلا ہی بیٹھا ہے اور قوم کو بیدار نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے عالم وہ ہے جہاں جائے تو اکیلا ہو، آئے تو پوری قوم کو ساتھ ملا چکا ہو، قوم کو بیدار کرے، دستک دے، دروازے دروازے پہ جائے، ترجمے کی کلاس پڑھائے، گرامر پڑھائے، سکول کے بچوں کی کلاس لگائے، نمازوں کے بعد وہ ترجمے کی کلاسیں چلائے، وہ لوگوں سے ریلیشن قائم کرے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کی دلچسپی معلوم کرے، ان کی دینی معلومات میں اضافہ کرے، ان کی دینی ضرورت کو پورا کرے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کے بغیر ہمارا دین میں گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کو ساتھ اپنے لیے نہیں، دین کے غلبہ کے لیے چلے تو زمانہ اس کے ساتھ چلے، چلے تو ماحول اس کے ساتھ چلے، چلے تو معاشرہ اس کے ساتھ چلے۔ اس واسطے ہم ایسے نظام تعلیم کے دائی اور ایسی تعلیم کے ہم دائی اور مبلغ ہیں اور محرک ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ کے جائے تو چپ سرکار بن کے حجرے میں بند رہے، 10 سال کے بعد بھی اس گاؤں میں اکیلا ہی ہو۔ نہیں، تم نے پڑھ کے جانا ہے تو جہاں جانا ہے امت بن کے دکھانا ہے، امت قانت، امت امام، امت کہ وہ اس انداز میں معاشرے پہ عالم اثر انداز ہو کہ اس کے ساتھ پوری جماعت ہو کھڑی ہو جائے، پورا طبقہ کھڑا ہو جائے، پورا ماحول اور پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے جو اس کی حمایت کر رہا ہو، اس سے انفلوئنس اور تاثرات لے رہا ہو۔ اس لیے یہ الوداعی جو سبق ہے دورے والوں تمہارا، امام بخاری حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس مقام پر حضرت امام بخاری یہ فیصلہ عطا کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا امام بخاری نے۔ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے ذہن سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا، امام بخاری کا قول دیکھو۔ امام بخاری کہتے ہیں قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ امت کا معنی کیا ہے؟ کان امہ، ابراہیم امت تھے۔ امت کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لفظوں سے امام بخاری کہتے ہیں امت کا معنی ہے معلم الخیر، مدرس، مبلغ، معلم، مدرس الخیر، معلم الخیر۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے کہ خیر کے معلم تھے۔ اب معلم خیر کو امت کیوں کہا گیا؟ کہ جو تدریس کرے اکیلا نہیں رہتا، جماعت بن جاتی ہے، قافلہ بنتا ہے، کارواں بنتا ہے، جماعت بنتی ہے، ملت تیار ہو جاتی ہے۔ اس واسطے پڑھنے کے بعد یہ فریضہ ہے آگے جا کے پڑھانا، اس کو پہنچانا، اس کا معلم بننا، اس علم کی زکات نکالنا۔ تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نظریات جو صحابہ سے انہوں نے اخذ کیے ہیں، میں تمہارے سامنے ان کو پیش کر رہا ہوں، جس سے مقصد اپنی اصلاح بھی ہے اور فارغ التحصیل حضرات اور سب کی اصلاح اس میں پیش نظر ہے کہ جس وقت ایک دولت آ جائے پاس اس کی زکات لازم ہو جاتی ہے۔ جو نادار ہے اس کا کل مواخذہ نہیں کہ تم نے زکات کیوں نہیں نکالی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، اور جس کے پاس مال ہے اس کا مواخذہ ہے کہ تم نے زکات کیوں نہیں نکالی، تو تم سارے صاحب نصاب بن گئے ہو۔ اب قبر کی دیواروں تک تم نے اپنے علم کی زکات نکالتے رہنا ہے۔ اس مقام پر یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو عالم ربانی کے لیے ارشادات ذکر کیے، فتح الباری، شرح بخاری اور دیگر مقامات پر اس کی وضاحت اس انداز میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہوئے ان امور کو ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت کسی نے پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد اس کا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں اور کس انداز سے ان ذمہ داریوں کو وہ نبھائے گا۔ تو کہا گیا
کہ وہ پڑھے تو ربانی بنے، عالم ربانی۔ ہم آج علماء ربانی کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ عالم ربانی ہے۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کون ہے؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو بخاری پڑھانے سے پہلے قانونچہ پڑھائے، بخاری پڑھانے سے پہلے نحو میر پڑھائے، بخاری پڑھانے سے پہلے تمام ابتدائی علوم پڑھائے، یعنی جو چھوٹے علم سے، فروع سے پہلے تربیت کرے، پھر اصول پڑھائے، اور پھر بڑے جو مباحث ہیں ان کی طرف لے جائے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی بتدریج تربیت کر کے ان پہ بیک وقت کوئی بھاری لنٹر نہ ڈال دے، بلکہ ان کے مزاج کو مستحکم کرے، پکا کرے۔ پہلے دیگر کتابیں پڑھاتے پڑھاتے درس نظامی کی، پھر ان کو بڑی ادق کتابوں کی طرف لے جائے۔ اور ایسے ہی عمدۃ القاری میں یہ کہا گیا لا یقال للعالم ربانی حتی یکون عالما معلما۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ معلم نہ بن جائے۔ تو وہی پہلے والی بات کہ عالم اور معلم، عالم ہو اور معلم بھی ہو تو پھر عالم ربانی ہے، اور اگر عالم ہے معلم نہیں ہے، علم اپنے تک رکھا تو پھر اس کو ربانی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس سب کچھ کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو اولین شرط دل کے اندر یہ احادیث میں موجود ہے کہ فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس کے اندر تصویر موجود ہے۔ تو جس دل کے اندر بد عقیدگی ہو، برا خیال ہو، اس میں حقیقی علم کی رحمت بھی داخل نہیں ہوتی۔ وہ چوک میں کھڑا ہو ابو اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ جہاں دل کی تطہیر اور دل کی تنویر کا اہتمام ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اہل سنت کی علماء تو علماء رہے، عام مجمع میں بیٹھے اٹھتے ہیں تو ممتاز حسین قادری کا کردار ادا کر دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آخری بات ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ کام کرتے ہوئے عالم ربانی کے لیے سبق کیا ہے؟ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربیعہ رائے کا قول ذکر کیا۔ کہتے ہیں امام ربیعہ رائے جو بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے یہ کہا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ جس کے پاس علم ہو تو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ امام ربیعہ رائے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ یہ ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جس کے پاس علم ہو، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، اگرچہ ناظرہ ہی پڑا ہوا ہو، شيء من العلم، بخاری اور پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، جسے کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ اب یہ مستقل بحث ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کے 4 معنی بیان کرتے ہیں۔ علم والا اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو اس کے پاس، وہ بڑا قیمتی ہو گیا ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، کہ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ ایک معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ من کان فیہ فہم و قابلیت للعلم لا ينبغی لہ ان یہمل نفسہ فیترک الاشتغال لئلا یؤدی ذلک الی رفع العلم۔ فرمایا ضائع نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ جسے علم حاصل ہے، قابلیت ہے، وہ اس کے پڑھانے میں مصروف رہے، وہ اس کے لکھنے میں مصروف رہے، وہ اس کے تکرار میں مصروف رہے، وہ اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ کیوں؟ اگر پڑھا ہوا پڑھائے گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، علم ضائع ہوگا تو خود ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا معنی یہ ہے کہ علم والا اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، کہ جو اس کو
حاصل ہے وہ آگے پھیلانے کے لیے وہ کردار ادا کرتا رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے، کہیں اجتماع درس کا، کہیں درس قرآن، کہیں درس حدیث، درس صراط مستقیم، کہیں ترجمہ، کہیں گرامر، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہے، کوئی مضمون لکھے، کوئی تقریر کرے، کوئی کلاس بٹھا لے پڑھانے کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مراد الحث علی نشر العلم فی اہلہ لئلا یموت العلم قبل ذالک فیؤدی الی رفع العلم۔ کہتے ہیں کہ پڑھائے تو اس طبقے میں پڑھائے جو علم کو اچھی طرح حاصل کر کے آگے پھیلانے والے ہوں، لڑکے ذہین ہوں، سننے والے اچھے ہوں، جو علم کی قدر کریں، جو علم کو یاد کریں اور آگے پہنچائیں۔ تو عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے سورسز اختیار کرے، ایسے ذرائع اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے زیادہ دائرہ وسیع ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فیض یاب ہوں، اور پھر ایسے طریقے سے کہ اس کی آواز ہواؤں میں ہی شامل ہو کے ختم نہ ہو جائے، بلکہ وہ محفوظ ہو اور آگے نسلوں تک وہ آواز پہنچتی رہے اور علم کے نقوش کتابت اور قلم سے آگے جاتے رہیں۔ یہ دوسرے نمبر میں کہا کہ الحث علی نشر العلم فی اہلہ، کہ اہل علم میں علم کو پھیلانا یہ لازم ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ بندے نے علم کو ضائع کر کے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ لفظ بھی اور یہ مطلب بھی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے تقاضے بھی ذہن میں رکھنا۔ ہم بھی یہ لاہور کی گلیاں تو کیا پورے ملک میں لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کسی کانفرنس کا اشتہار ہے، کبھی کسی جلوس کا اشتہار ہے، کبھی کسی جلسے کا ہے، کبھی کسی سیمینار کا ہے، اور نہ جانے کس کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ تشہیر ایک آفت بھی ہے، تشہیر ایک ریا بھی ہے، تشہیر ایک بلا بھی ہے، تشہیر فتنہ بھی ہے، تشہیر فساد بھی ہے، مگر اللہ نیت ٹھیک رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام اسقلانی اس مقام پر ربیہ رائے کے قول کا جو تیسرا معنی ذکر رہے ہیں وہ یہ ہے، مرادہ ان یشہر العالم نفسہ ویتصدی للاخذ عنہ لئلا یضیع علمہ، کہ عالم اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ عالم اپنی تشہیر کرے، عالم اپنے بارے میں لوگوں کو مطلع کرے، لئلا یتصدی لئلا یضیع علمہ، ایسا نہ ہو کہ کل جنازہ اٹھا ہوا ہو اور پچھلے ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ کچھ بھی یہاں سے ملتا تھا اور یہاں سے یہ چیز بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ تو فرمایا اس مقصد کے لیے عالم کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع نہ کروں تو خلق خدا کی بہتری کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنا اشتہار دے کہ کون کون سی پھکی میں نے تیار کر رکھی ہے، کس کس بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے، کون کون سے اندھیرے میں مٹا سکتا ہوں، وہ اپنی نمائش کے لیے نہیں، خلق خدا کی ہدایت کے لیے ایسا کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو ربیہ رائی کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ اس واسطے اگر پتہ چل جاتا دنیا کو تو جب اس سے 4 نے فیض حاصل کیا، ہو سکتا 40,000 کر لیتا، ہو سکتا ہے 40 لاکھ کر لیتا۔ یہ ٹھیک ہے، برکتیں ہیں اخفاء پسندی میں، برکتیں ہیں پردے میں رہنے میں، برکتیں ہیں لوگوں کے جرمٹ سے بچنے میں، اور اس کے بھی مستقل فلسفے اور حکمتیں ہیں، مگر جب لوگ کنویں کے کنارے پہنچ چکے ہوں اور آگے کنویں میں گرنے والے ہوں تو ان کو اس گرتے ہوئے کنویں پر مطلع کرنے کا جو کردار ہے وہ کسی وقت فرض عین ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایسے ماحول میں جب معاشرے میں بدی کے سوداگر ہوں اور زہر قاتل دینے والے گلی گلی محلے محلے میں پھر رہے ہوں، کہیں بد عملی، کہیں بد اعتقادی، کہیں الحاد، کہیں زندقہ، کہیں لبرل سوچ، کہیں قادیانیت، کہیں خارجیت،
کہیں رافضیت، مختلف قسم کی یہودیت، نصرانیت، مجوسیت کی شکلیں جب معاشرے میں لوگوں کو زہر دے رہی ہوں تو ایسے میں ضروری ہے کہ جس کے پاس شفا کی پڑیا ہے وہ کہہ دے لوگوں کو کہ گھبراؤ نہیں، آؤ تمہارا مرض دور ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر اس نیت سے اس نے اشتہار شائع کر دیا تو اس نے اپنی زندگی بھی بچا لی، قوم کی زندگی بھی بچا لی اور علم کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے امام ربیعہ رائے انہوں نے جو امام بخاری نے ان کا قول ذکر کیا کہ علم کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، فتح الباری میں اس کا تیسرا معنی تشہیر سے ذکر کیا گیا کہ بتاؤ لوگوں کو کہ درس قرآن ہے، سیمینار ہے، حق چار یار ہے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہے، عقیدہ توحید ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جو مختلف قسم کی ہمارے پاس امانتیں ہیں کہ لوگوں کو دوسری طرف سے زہر دیا جا رہا ہے، تو ہم جب ان کے لیے ایک نسخہ شفا رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، جس کے پاس ہے، ہر عالم ربانی جو چابی ہے خیر کے تالے کی اور تالا ہے شر کے دروازے کا، اس کو بتانا چاہیے کہ جنہیں ریلیف چاہیے آؤ ہمارے پاس، ہم چابی سے کھول کے خزانہ بانٹیں گے، اور جہاں شر ہے ہم تالا بن جائیں گے۔ تو یہ تحریک اس انداز کی، یہ حضرت امام ربیعہ رائے کا وہ فرمان ہے جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں مراد تعظیم العلم و توقیرہ فلا یحیی نفسہ بان یجعلہ عرضا للدنیا، کہ علم کو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کی توہین نہ کرو، تم بڑی چیز ہو، اپنے علم کی توہین نہ کرو، اس لحاظ سے بڑی چیز نہیں کہ تم تکبر کرو کہ ہم بڑی چیز ہے، نہیں، پہلے تھا ایک عام کپڑا، پھر اس میں رکھا گیا قرآن اور وہ بن گیا قرآن کا غلاف، اب اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ پہلے تھا عام سینہ، اب ہے علم کا مدینہ، تو اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ تو اس سینے کو رسوا نہ کرنا کس طرح؟ فرمایا فلا یحیی نفسہ بان یجعلہ عرضا للدنیا، اپنے علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہ بنا لینا، اپنا علم چودھریوں کے دروازوں پہ جا کے ذلیل نہ کرنا، اپنا علم دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ بیچنا، اپنے علم کی قیمت کسی حکمران سے نہ لگوانا، اپنا علم اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کی توہین نہ ہونے دینا، یہ نبیوں کی وراثت ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ یہ ہے امام ربیعہ رائے کا فرمان کہ جس کے پاس علم ہو وہ خیال کرے، اب وہ عام پراپرٹی نہیں ہے، وہ خاص پراپرٹی بن گیا ہے، اس کی حفاظت لازم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں جو کچھ ہوں میں کرتا پھروں، نہیں، اب نسبت بدل گئی، تعارف بدل گیا، عظمت اور ہو گئی ہے، لہذا اپنے آپ کی یوں حفاظت کیجئے کہ کہیں بھی اپنے علم کی توہین نہ ہونے دیں، بلکہ غیرت سے خودی سے آگے بڑھیں تاکہ جدھر سے گزرو تو اسلام کی عظمت کا چرچا خود بخود زبانوں پہ شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، پڑھنے کے بعد پڑھانے میں، دین پھیلانے میں، یہ پانچویں شرط ہے جس کو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ عالم ہو اور ساتھ مجاہد ہو، عالم ہو اور ساتھ شیر ببر ہو، عالم ہو اور ساتھ ہیبت ناک ہو، اس کی غیرت ہو، اس کا روبداری ہو۔ کیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام بخاری سے یہ سب کچھ لے کے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، لوگو لو ودعتم سمسام علی ھذہ، اپنی گردن کا یہ آخری حصہ یہاں ہاتھ رکھ کے امام حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے لوگو اگر تمہاری تلوار میرے یہاں ہو، اب یہاں تلوار کسی نے رکھی تو کوئی فاصلہ ہی نہیں کہ ایک سیکنڈ سے آگے سر اتار دے، اگر تم یہاں تلوار رکھ لو میری گردن پر، اور ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، فرما اگر تلوار کو یہاں رکھ لے میرے اور کہ تجھے حق نہیں بولنے دوں گا، چپ کر جا، زبان بند کر، ورنہ تلوار چلے گی سر اتر جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے جو اپنے نبی علیہ السلام سے سیکھا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تلوار کسی کے ہاتھ میں ہو اور کہے باز آ جا حق کہنے سے ورنہ تلوار چلے گی، کہا یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر کوئی تلوار میرے یہاں رکھ کے مجھے کہ باز آ جا حق بولنے سے ورنہ سر کٹ جائے گا، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں یہ سمجھوں کہ یہاں سے چل کر رگ کٹنے تک میں ایک جملہ سرکار کی حدیث کا بول سکتا ہوں تو میں رگ کٹنے سے پہلے پہلے بول کے ہی رہوں گا۔ یہ ذمہ داری ہے عالم کی کہ وہ علم پہنچانے میں اتنا بہادر ہو، اتنا شیر دل ہو، اتنا نہ ڈر ہو۔ یہ سب امام بخاری نے صحابہ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تلوار یہاں ہو پھر بھی مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ آگے آنے تک جو میری رگ حیات کٹنے تک میں ایک جملہ تو کم از کم بول سکتا ہوں، چپ پھر بھی نہیں کروں گا، میں بول کے ہی رہوں گا۔ تو یہ ایک سبق میں نے آج کے اس تاریخی موقع پر صرف بخاری شریف سے اس سیمینار کی وساطت سے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ میرے لیے پہلے نمبر پر ہے، پھر آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ ہم 15ویں صدی میں آج اس دین کے مہمان ہیں جو غریب الوطن ہو چکا ہے، پردیسی ہو چکا ہے، بے گھر ہو چکا ہے۔ رات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر رکھو، اور کلمہ گو ہونے کے باوجود کتنے ہیں جو دروازے نہیں کھولتے کہ دین تیرے ناز تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کہے گا VCR نہ چلاؤ، تو کہے گا فلمیں نہ دیکھو، تو کہے گا اریانی نہیں ہونی چاہیے، تو اسلام ہماری رات کیسے گزرے گی؟ کتنی بے وفائی ہے اس اسلام سے جو بدر، احد، خندق کربلا کے رستے ہم تک آیا ہے۔ اگر ساری رات گلیوں میں چکر لگاتا رہے اور کلمہ گو دروازے ہی نہ کھولے تو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اس واسطے اللہ کا فضل ہے آج بھی دروازہ کھول کے اسلام کو اگلے اندر ہی نہیں دل میں بٹھانے والے بھی ہیں، آج بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور یہ انہی حق پرستوں کا سٹیج اور حق پرستوں کا مجمع ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اس کا اہتمام کیا جائے، مزید اس کے لیے کوشش کی جائے، اور مزید یہ جو علم کی تحریک ہے اس کو منظم کیا جائے۔ یہ جتنے بھی سننے والے ہیں آگے CD سنیں گے، جہاں تک پیغام جائے گا، یہ ایک درد تھا، ایک سوز تھا، ایک تحریک تھی، ایک امانت تھی۔ میں نے بخاری شریف کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ایک گلدستہ تمہیں تھما دیا ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری آج کے اس درس کی حد تک پوری کر دی ہے، آگے اگرچہ باقی ہے لیکن آگے تم نے بھی سارے سننے والوں اس کی زکات نکالنی ہے، یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، گلی گلی محلے محلے یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جب یہاں نئے سرے سے کلاسز شروع ہوگی تو اللہ کے فضل سے ایک نیا شعبہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلے تو درس نظامی کے اختتام پر ہمارے ہاں دورہ حدیث شریف کی کلاس پر اختتام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے پہلے 5 کلاسیں درس نظامی مکمل کر کے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو چکی، یہ 6ٹھی ہے۔ اب اگلے سال سے ہم انشاءاللہ تخصص کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے تخصص فی الفقہ کا کورس بھی انشاءاللہ جامعہ جلالیہ کے فضلاء کے لیے مرکز صراط مستقیم میں یہ کورس بھی انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ میں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اس کو نیکیوں سے معمور کرنے کی اور پھر اگلے تعلیمی قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی تاریخ جو ہے سماعت کی وہ 14 مئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جن دوستوں کے پاس وقت ہے 14 مئی کو صبح صبح سپریم کورٹ کے باہر ضرور پہنچیں۔ میری بھی کوشش ہے کہ میں وہاں پہنچوں، آپ تمام حضرات بھی، تاکہ ہم اس شیر مرد انسان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اظہار وفا کریں، اور جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ سے یہ
امید ہے میری کہ جھنڈے بنانے میں، جھنڈے لگانے میں ہر طرف گنبد خضرا اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم لہرانے میں آپ تحریک صراط مستقیم کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور انشاءاللہ قافلہ منزل کو پہنچے گا۔ انشاءاللہ اللہ منزل مراد عطا فرمائے گا۔ جتنے دوستوں نے آج کے پروگرام میں کسی لحاظ سے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ
سے آپ کے سامنے رکھا، یہ میرے لیے پہلے نمبر پر ہے، پھر آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ ہم 15ویں صدی میں آج اس دین کے مہمان ہیں جو غریب الوطن ہو چکا ہے، پردیسی ہو چکا ہے، بے گھر ہو چکا ہے۔ رات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر رکھو، اور کلمہ گو ہونے کے باوجود کتنے ہیں جو دروازے نہیں کھولتے کہ دین تیرے ناز تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کہے گا وی سی آر نہ چلاؤ، تو کہے گا فلمیں نہ دیکھو، تو کہے گا اریانی نہیں ہونی چاہیے، تو اسلام ہماری رات کیسے گزرے گی؟ کتنی بے وفائی ہے اس اسلام سے جو بدر، احد، خندق اور کربلا کے رستے ہم تک آیا ہے۔ اگر ساری رات گلیوں میں چکر لگاتا رہے اور کلمہ گو دروازے ہی نہ کھولے تو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اس واسطے اللہ کا فضل ہے، آج بھی دروازہ کھول کے اسلام کو اگلے اندر ہی نہیں دل میں بٹھانے والے بھی ہیں، آج بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور یہ انہی حق پرستوں کا سٹیج اور حق پرستوں کا مجمع ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اس کا اہتمام کیا جائے، مزید اس کے لیے کوشش کی جائے، اور مزید یہ جو علم کی تحریک ہے اس کو منظم کیا جائے۔ یہ جتنے بھی سننے والے ہیں آگے سی ڈی سنیں گے، جہاں تک پیغام جائے گا، یہ ایک درد تھا، ایک سوز تھا، ایک تحریک تھی، ایک امانت تھی۔ میں نے بخاری شریف کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ایک گلدستہ تمہیں تھما دیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری آج کے اس درس کی حد تک پوری کر دی ہے، آگے اگرچہ باقی ہے لیکن آگے تم نے بھی سارے سننے والوں اس کی زکات نکالنی ہے، یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، گلی گلی محلے محلے یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جب یہاں نئے سرے سے کلاسز شروع ہوگی تو اللہ کے فضل سے ایک نیا شعبہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلے تو درس نظامی کے اختتام پر ہمارے ہاں دورہ حدیث شریف کی کلاس پر اختتام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے پہلے 5 کلاسیں درس نظامی مکمل کر کے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو چکی، یہ 6ٹھی ہے۔ اب اگلے سال سے ہم انشاءاللہ تخصص کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے تخصص فی الفقہ کا کورس بھی انشاءاللہ جامعہ جلالیہ کے فضلاء کے لیے مرکز صراط مستقیم میں یہ کورس بھی انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اس کو نیکیوں سے معمور کرنے کی اور پھر اگلے تعلیمی قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی تاریخ جو ہے سماعت کی وہ 14 مئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جن دوستوں کے پاس وقت ہے 14 مئی کو صبح صبح سپریم کورٹ کے باہر ضرور پہنچیں، میری بھی کوشش ہے کہ میں وہاں پہنچوں، آپ تمام حضرات بھی، تاکہ ہم اس شیر مرد انسان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اظہار وفا کریں، اور جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ سے یہ امید ہے میری کہ جھنڈے بنانے میں، جھنڈے لگانے میں ہر طرف گنبد خضرا اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم لہرانے میں آپ تحریک صراط مستقیم کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور انشاءاللہ قافلہ منزل کو پہنچے گا، انشاءاللہ اللہ منزل مراد عطا فرمائے گا۔ جتنے دوستوں نے آج کے پروگرام میں کسی لحاظ سے بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ